للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد صدق اللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین صلی وجل فرج مجمعین پڑھنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا۔ اس سورہ فاتحہ کا ثواب اس خاندان کے اور تمام خاندان والوں کے، تمام مرحومین کی روحوں کے صالح ثواب کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مرحومین کی، بڑے زیادہ نام ہیں۔ پالنے والے ان تمام مرحومین پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان تمام مرحومین کی پوری زندگی کی عزاداری کو ان کی شفاعت کا ذریعہ قرار فرما۔ پالنے والے شہداء ملت جعفریہ کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے آج کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں خلوص نیت سے قبول فرما۔ ایک مرتبہ بلندتر صلوات پڑھیے گا۔ صلی اللہ محمد وجل فرج مجمعین۔ اندر جگہ ہے بی بی، یعنی تقریباً میرے حساب سے 5-6 افراد مزید اندر تشریف لا سکتے ہیں۔ صرف بس باہر وہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں جن کو دوران مجلس کسی کام کے لیے جانا ہے، دوران مجلس ان کو کوئی ضروری فونز اٹینڈ کرنا ہے، یا صرف بچوں کی مائیں۔ اگر ہے کوئی بچوں کی ماں، یا بچوں کی تو کوئی ماں ہی نہیں نظر آ رہی ہے، صرف بچوں کی ماں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ دروازے کے پاس بیٹھے یا بالکل زینے کے پاس بیٹھے۔ لہٰذا آپ کے پاس ابھی بچے بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ، لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد وجل فرج اجمعین۔ اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم
انی لم اخرج شرا ولا بطرا بے شک بے شک ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنكر واسير بسيرة علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم اجمعین. حضرات گرامی، بازادران امام حسین علیہ السلام، عزاداری سید و شہداء جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی. یہ تذکرہ تا قیامت جاری رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ تذکرہ ایسا ہے کہ جسے کوئی چھپا بھی نہیں سکتا ہے. لہذا ہر دور میں اس تذکرے کو دبانے کی کوششیں کی گئیں. اب چاہے وہ دور بنی امیہ کو ہو، چاہے وہ دور بنی عباس کا ہو، چاہے اس دور کے بنی امیہ ہوں، چاہے اس دور کے بنی عباس ہوں. بے شک ہر دور میں بنی امیہ رہے ہیں، اور اس دور میں بھی بنی امیہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک ہے. یعنی میں بعض اوقات جوانوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو کلپس آپ کے پاس پاکستان کے پہنچتے ہیں، پاکستان میں مومنین پر ہونے والے جو مظالم ہیں، اس کے جو کلپس آپ کے پاس پہنچتے ہیں، وہ خصوصاً میں آپ جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ للہ خدارہ اپنے والدین کو دکھایا کریں، کیونکہ ان کے پاس تو اسمارٹ فون نہیں ہے، یا ہے؟ ان کے پاس بیچاروں کے پاس نہیں ہے. نئے معلوم ہے کہ اس اسمارٹ فون پر بنی امیہ کے کیا کیا کارنامے آ رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے بعض اوقات. کل بھی میں ایک صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ ایک صاحب سے نہیں، پورے مجمع سے پوچھ رہا تھا. تو مجمع سے بھی ایک بہت بڑی تعداد لا علم ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ شہر میں ہو کیا رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے. اچھا، جنہیں معلوم ہے وہ گنتی کے ہیں، اور جو وہاں حاضر ہیں وہ بھی گنتی کے ہیں، جو وہاں موجود ہیں وہ بھی گنتی کے ہیں، اور جن کو معلوم ہے وہ بھی گنتی کے ہیں، اور جو ٹینشن لے کے مرے جا رہے ہیں وہ بھی گنتی کے ہیں. کیا بات ہے حقیقت. اور جو عوام ہے، عوام کیا ہے؟ عوام کسے کہا جاتا ہے؟ جسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، اسے عوام کہا جاتا ہے. جسے معلوم ہی نہ ہو کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، وہ اس سے بھی واقف نہیں ہیں. اور نہ وہ مزیداری کی بات یہ ہے، وہ واقف ہونا بھی نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی آسان سا مذہب، کوئی آسان سا دین، کوئی آسان سا شارٹ کٹ راستہ ہمیں دے دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہم جلدی سے مطمئن ہو جائیں کہ ہم جنتی ہیں. ہم جنتی ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے، اور ہیں جنتی. کیا کرایا کچھ نہیں کیا، ایک کام نہیں کیا. ابھی اگر ان سے پوچھنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی لا کر پھنسا دیں گے. دیکھو صاحب، میں اسی لیے وہ مولویوں کے پاس جاتا نہیں. وہ یہ کہنے لگتے ہیں جناب کہ صاحب اسی وجہ سے ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں. لہٰذا یہ سارا نظام، آج میں سوچ رہا تھا کہ پورے راستہ سوچتا ہوا رہا تھا کیا بیان کیا جائے آپ کے سامنے. آیا آپ کا دل جلاؤں؟ وہ تو جلاتا ہی رہتا ہوں.
مسائل بیان کریں. کیا سمجھے یا کیا کیا جائے آپ کو کیا کروں جناب ابھی. آخر کار پہ میں سوچا کہ کیوں نہ ان کے سامنے آخر زمانے کہ وہ نشانیاں بیان کی جائیں جو رسول اعظم بیان کر گئے 1400 سال پہلے کہ ہمارے آخر کا ظہور کب ہوگا, ہمارے آخر کا ظہور کب ہوگا اور کیوں ہوگا, اگر ہو گیا تو اس کے بعد مولا کریں گے کیا, مولا کی کیا ذمہ داری ہوگی, آیا مولا ہم کو کیا دلائیں گے. بھائی ابھی تو ہم مولا سے کیا مانگ رہے ہیں, ابھی تو ہم مولا سے نوکری مانگ رہے ہیں, مولا ہم کو نوکریاں دلا دیجئے, مولا ہم کو تعلیم میں کامیابی کرا دیجئے, مولا میری بیٹیوں کے اچھے رشتے. بھائی یہ مولا کے کام ہے نا, آپ دیکھیں نا ہم نے مولا کو کتنے کاموں کے لیے انتخاب کیا ہے, ہمارا انتخاب ہے مولا کے لیے, ہمارا انتخاب خود امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہمارا انتخاب یہی ہے. یعنی ہم عاشور والے دن بھی اگر کسی جھولے پر جاتے ہیں تو جھولے پر جا کر کہتے ہیں پالنے والے علی اصغر کا واسطہ مجھے بیٹا دے دیں. گناہ نہیں ہے مانگنا عیب نہیں ہے. ارے بھائی ان سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے, یہی در ہے نا ہمارے لیے, ہم ان سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے. لیکن آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا ابھی تک ہمارے سامنے جو علی اصغر کے جھولے کے پاس جا کر یہ کہے مولا میں علی اصغر کے قاتل سے بدلہ لوں گا, مولا میں خون حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں, مولا میں غازی کا علم اٹھانے کے بعد جناب علی یا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ یہ دعا کر رہا ہو کہ مولا اس پرچم کا واسطہ, مولا میں اس پرچم کا واسطہ دے کر آپ کو کہہ رہا ہوں مولا مجھے اب آنے والے لشکر میں شامل کر لیں. مولا ابھی ایک چانس ایک موقع باقی ہے یا نہیں ہے. پھر وہی والی بات جو میں ہمیشہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ الاجل تو کہتے ہو, آ گئے تو کیا ہوگا. آیا الاجل کہہ بھی رہے ہو کہ نہیں کہہ رہے, آیا الاجل کے معنی سے واقف بھی ہو کہ نہیں, آیا الاجل جو کہہ رہے ہو وہ آیا کس معنی میں کہہ رہے ہو. مولا کو اگر بلا بھی رہے ہیں کہ مولا آ جائیے, مولا آ جائیے, مولا آ گئے, پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, آپ کا کیا ہوگا اور مولا کا کیا ہوگا. سوچیں, سوچنے کے لیے آپ آزاد ہیں کہ اگر مولا کا ظہور ہو جاتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا اور مولا آ کر ہم سے کیا کام لیں گے. آیا مولا ہم سے کام لیں گے یا ہم مولا سے فرمائش کریں گے اس وقت بھی مولا گھر دلا دیجئے, اب تو آپ آ ہی گئے ہیں, مولا میں ابھی تک کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں. مقصد یعنی ہمارا بہت بڑا مقصد جو ہے مولا میں بے روزگار ہوں. مولا دیکھیں بے روزگاری کتنی بڑی لعنت ہے, بے روزگاری کتنی بڑی موت ہے. نہیں ایک عالم نجف اشرف میں ایک عالم نجف آئے پڑھنے کے لیے, کسی دوسرے شہر سے آئے تھے. آج کی بات نہیں ہو رہی ہے, کم سے کم 100 سال پرانی بات ہے, کم سے کم 90 سال 100 سال پرانی بات ہوگی. اس زمانے میں جب وہ نجف اشرف پہنچے ہیں اور جناب علی آنے کے بعد گھر کی تلاش میں نکلے ہیں, پیسہ بھی زیادہ نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ مکان کا کرایہ دے سکیں, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ایک مکان کو انہوں نے کرائے پر حاصل کر لیا, لیکن اس کا کرایہ نہ دے سکے, کرایہ نہیں دے سکے. لہذا مالک مکان کیا کرتا ہے, ہنچولی والے خود بتائیں گے. بھائی جتنے مالک مکان یہاں بیٹھے ہیں وہ خود بتائیں گے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. جتنے کرایہ دار ہیں وہ بھی بتائیں گے. یہاں دونوں ہی چالاک ہیں, اس زمانے میں دونوں چالاک ہیں, مالک مکان بھی چالاک ہے اور کرایہ دار بھی چالاک ہے.
اب وہ 100 سال پرانا زمانہ ہے جناب علی، اس میں ان کے مکان کو مالک مکان کرایہ نہیں دے سکے. اس نے کہا صاحب ہم نہیں دے سکے، نکل جاؤ، میں بھی تو بھوکا پیاسا ہوں، میرا تو کوئی بیس آف انکم نہیں ہے، اسی مکان سے میری سارا گزر بسر ہوتا ہے، لہٰذا صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ تشریف لے جائیے. وہ باہر نکل گئے. محلے والوں نے ان کا سامان پڑے ہوئے دیکھا گھر سے باہر. کافی دیر، کئی گھنٹے گزر گئے. جس دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں مجھے اپنا گھر کرائے پہ دے دو، کہا اس کا کرایہ دے دیا تھا. اگر اس کا دے دیا تھا تو تم میرا بھی دے دو گے، تم نے تو ابھی اسی کے مقروض ہو. دیکھیں ہر دور میں یہ مسائل رہے ہیں، ہر دور میں امام زمانہ سے لوگوں نے طلب کیا ہے. اور اب ہم امام سے نہیں مانگیں گے، ہم کس سے مانگیں گے؟ انہوں نے جناب علی کچھ دیر گزری، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 اور 4، اور جب 6 گھنٹے گزر گئے تو محلے کے بچے، اب شام کا وقت ہو گیا تھا، محلے کے بچے نکل آئے. انہوں نے جناب علی فٹ پاتھ پر سامان رکھے ہوئے دیکھا، کوئی ایک پتیلی لے کر بھاگا، کوئی دوسری پتیلی لے کر بھاگا. وہ بچے ہیں، انہوں نے اپنا کھیل شروع کر دیا وہاں پر. اور کچھ دیر میں جناب دوسرے بچے آئے، ایک کتاب لے کر بھاگا، وہ دوسری کتاب لے کر بھاگا. اور یہ جناب علی ایک کے پیچھے بھاگے ہیں تو دوسرا ادھر بھاگ جائے، دوسرے کے پیچھے بھاگے ہیں تیسرا ادھر بھاگ جائے. بچے ہیں، ہر زمانے میں بچے شریر رہے ہیں جناب علی. کہتے ہیں جب اتنا زیادہ وقت ہو گیا اور ان کو جناب علی، اب اس نے رونا شروع کر دیا وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھے بیٹھے کہ مولا میں کتنا ذلیل ہو رہا ہوں، اور وہ بھی آپ کے شہر میں آ کر. میں نجف میں ہوں اس وقت. کہتے ہیں بہت زیادہ گریہ ازاری کیا. کہتے ہیں کہ حالت غش میں چلا گیا. روتے روتے کیا دیکھتا ہے کہ زمانے کا امام سامنے موجود ہے. مخاطب کر کے کہا سید کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ پلٹ کر اس نے کیا جواب دیا؟ مولا کاش آپ کرایہ دار ہوتے. دیکھیے کیسا واقعہ یہ، ان کے ذہن میں کیا بات تھی. کہتے ہیں مولا کاش کہ آپ کرایہ دار ہوتے، آپ کو معلوم ہوتا کہ کتنی تکلیفوں کا معاملہ ہے اور انسان کتنا ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. مولا دیکھ رہے ہیں میں آپ کے نام پر آیا تھا، اور دیکھیں آج مجھے کتنا ذلیل ہونا پڑ رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور مجھے اس طریقے سے فٹ پاتھ پر لا کر ڈال دیا گیا ہے. مولا مسکرائے اسے دیکھ کر، کہا بس اتنی سی بات پر تم پریشان ہو گئے ہو، صرف اتنی سی بات پر کہ تمہارے پاس گھر نہیں ہے. شاید مولا نے کہا کہ ہمارے جد کے گھر کو آگ لگائی گئی تھی، لیکن تم پریشان نہ ہو، چلو تم نے کہا ہے. کہتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی جناب، تیری آنکھ کھلی، دیکھا اپنے آپ کو اسی فٹ پاتھ پر دیکھا. کہہ رہے میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، غور کیا اپنے الفاظ پر، غور کیا، یہ میں نے کیا کہہ دیا، مجھے امام وقت کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. اپنے دل میں شرمندگی محسوس کی. جیسے دل میں شرمندگی محسوس کی، اچانک دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک رہنے کے لیے گھر ہے، لیکن اس گھر کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اگر تم لینا چاہو بسم اللہ، میں تم سے کرایہ بھی لیجئے صاحب، اسے اور کیا چاہیے. ایک اچانک شخص نمودار ہوتا ہے اگر کہتا ہے کہ میرے پاس گھر ہے لیکن اس میں کوئی بھی رہنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، میں تجھے وہ گھر دینے کو تیار ہوں اور تجھ سے کرایہ بھی نہیں لوں، جب تک تو زندہ ہے تجھ سے کرایہ نہیں لوں گا. او بابا اتنی بڑی ڈیل. چلو مجھے لے کر چلو. کپڑے میں اس نے جناب علی اپنا سارا سامان باندھا، بچی کچی جو کتابیں تھیں ان کو جمع کیا. بیوی سے کہا تم بھی کچھ اٹھاؤ، کچھ کتابیں میں جمع کروں، اور جناب علی لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے. سامنے پہنچے، دیکھا واقعاً ایک خستہ حال، ایک ایسا بڑا مکان ہے، مکان بہت بڑا ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اب گرا یا تب گرا، خرابہ ہے، اب گرا کہ تب گرا. کہتے جو بھی ہے بس اس نے کہہ دیا ہے نا مجھے یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں. کہتے جیسے ہی اس گھر کے دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس نے جیسے پردے کو ہٹایا، دیکھا اندر جھانکا، دیکھا لکوتا کہ ایک محل ہے، اور ایک ایسا محل ہے کہ جس میں نوکر چاکر بھرے ہوئے ہیں. کہتے خالی اس نے پردے کو ہٹایا ہے
اور اندر سے نوکروں کا آمد شروع ہو گئی ہے باہر، اور آ کر کہتے ہیں آقا بتائیں کیا خدمت کو انجام دیا جائے، آئیے چلیں، محل سرا حاضر ہے۔ اس نے جو اپنی طرف کا محل سرا ہم فقیروں کے لیے، کہتے یہ کہہ کر جو اس نے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا اس نے ایک بہترین لباس پہنا ہوا ہے۔ زوجہ سے پوچھا یہ لباس تو نے کہاں سے پہنا؟ زوجہ ایسے مخاطب کر کے کہتی ہے پہلے اپنے لباس کا تو حساب دے دو، تمہارا اتنا قیمتی لباس کہاں سے آیا؟ اس نے اپنے لباس کو دیکھا۔ یہ امام زمانہ جو میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں نا ولایت کی، ولایت کے معنی معلوم بھی ہیں۔ آپ کے یہاں یہ جملہ کتنا مشہور ہو رہا ہے، منکرین ولایت پہ لعنات بے شمار، ہے یا نہیں ہے؟ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ کائنات میں، پوری کائنات میں کوئی شیعہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو ولایت کو نہ مانتا ہو۔ لائیے ایک شیعہ ایسا لے کر آئیے، ایک شیعہ ایسا لے کر آئیے جو کہے کہ صاحب میں ولایت کو نہیں مانتا۔ ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کے معنی امیر المومنین ولایت ہے، حسن مجتبیٰ مکمل ولایت ہے، حسین شہید بے کربلا مکمل ولایت ہے۔ ولایت کا معنی کیا ہے؟ جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ ولایت ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اصحاب با وفا کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا، آسمان کے ساتوں پردے ہٹ گئے۔ کیا منظر دیکھا ہے؟ دیکھا حوران جنت اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، غلمان جنت اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اے انصاران حسین ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ یہ منظر دیکھا ہے انہوں نے۔ آپ بتائیے کیا یہ ولایت امام حسین نہیں ہے؟ یہ ولایت ہے نا جو 7 پردوں کو ہٹا کے جنت دکھا دے۔ ہے کوئی صلوات پڑھنے والا؟ صلی اللہ وجل فرج مجمعین۔ بندے نا مولا کے پاس حقیقت میں اگر میں اور آپ مولائی بن جائیں، مولائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مولائی آپ ہیں، آپ کے پاس ایک معنی، کوئی نہ کوئی تو معنی ہوگا آپ کے پاس مولائی کا، آپ تلاش کریں، آپ اس لقب کو ذرا سا تلاش کیجیے، پورے معاشرے میں دیکھیے، پوری دنیا میں دیکھیے مولائی کی کیا شان ہے، مولائی کے معنی کیا ہیں۔ میں اور آپ کن لوگوں کو مولائی کہا جاتا ہے؟ معاشرتی طور پر، نشانی کے طور پہ کس کو مولائی کہا جائے گا؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس میں یہ نشانی ہونی چاہیے، اس میں وہ نشانی ہونی چاہیے، اس کا ایسے ہونا چاہیے، اس کو ویسے ہونا، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ آپ کو خود معلوم ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سارا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے اسی مولائی ہونے پر کچھ فخر بھی کر رہے ہیں کہ صحیح ہے صاحب ہم لوگ مولائی ہیں، مولا نے ہم کو یہ رتبہ دیا ہے، مولا نے ہم کو یہ مقام دیا ہے۔ آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہو گئی ہے، شب 5 ربیع الاول میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج شب 5 ہے، کل شب 6، پرسوں 7، اس کے بعد شب 8۔ کتنے دن رہ گئے؟ کتنی شب رہ گئی؟ 3 شب، 3 شب رہ گئی ہے۔ کنٹینیو میں اور آپ اپنی مجالس میں شرکت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یعنی کوئی تاریخ ایسے نہیں ہو کہ ایک دن چھوڑ کر شاید آپ چلے گئے، لیکن شروع کے جو 10 دن تھے اس میں تو کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، کنٹینیو گیا کہ نہیں گیا؟ اور صرف ایک ہی مجلس میں گئے دن میں، یا دن میں 4 جگہ گئے؟ 3-4 جگہ انسان چلا گیا ہے، گیا یا نہیں گیا؟ 3-4 جگہ چلا گیا ہے۔ تذکرہ کیا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ موضوع کیا چل رہا ہے؟ سب جگہ کا موضوع کیا ہے؟ سب جگہ کا موضوع حسین ابن علی، جہاں جا رہے ہیں حسین ابن علی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ موضوع یعنی چیپٹر ایک ہی ہے، چیپٹر لینے والے سنانے والے جتنے بھی ٹیچر سامنے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے
مختلف ہیں؟ مختلف ہیں یا نہیں ہیں؟ کے ساتھ صحیح کہ سارے ٹیچر سارے مختلف ہیں، جگہیں بھی، کلاسز بھی آپ کی ساری الگ الگ ہو رہی ہیں، الگ الگ کلاسز ہو رہی ہیں۔ درس گاہ حسینی میں آپ مسلسل شرکت کر رہے ہیں اور مختلف ٹیچرز کو سن رہے ہیں، مختلف پروفیسرز کو سن رہے ہیں، مختلف بڑے بڑے لیکچرار آپ کے پاس سامنے آ رہے ہیں جناب علی، موضوع لیکن ایک ہی چل رہا ہے، اور دوسرے اقوام، دوسرے لوگ آپ کو مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں، کہتے ہیں پورے سال یہ کہاں تھے اور یہ آج کہاں آ گئے، اتنا مجمع ان کا پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ کو بھی معلوم ہے جب بچے پورے سال نہیں پڑھتے اور اچانک امتحان سر پر آ جائے، تو باپ کیا انتظام کرتا ہے؟ ان کی کئی ٹیوشنیں لگواتا ہے، مختلف ٹیچرز کے پاس ان کو بھیجتا ہے پڑھوانے کے لیے۔ اور کیوں بھیجتا ہے؟ کہتا ہے بابا یہ فیل نہ ہو جائیں، ان کا امتحان ہونے والا ہے۔ اور کہا امتحان کب ہو رہا ہے؟ رزلٹ کب نکلے گا؟ کہا 9 ربیع الاول۔ جی جناب کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ 9 ربیع الاول کو رزلٹ نکلنے والا ہے عزاداری سید الشہداء۔ آپ نے کیا سیکھا عزاداری سید الشہداء سے؟ کنٹینیو آپ کی کلاسز ہوئی ہیں، ڈبل کلاسز آپ کی چل رہی تھیں، اتنی زیادہ کیوں آپ کا شور ہو رہا تھا؟ بابا سر پر امتحان آ گیا ہے، جب امتحان سر پر پہنچ جائے تو بار بار جانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے، کبھی ادھر جا رہے ہیں پڑھنے، کبھی ادھر کوچنگ جا رہے ہیں، کبھی ادھر کا لیکچر لینے کے لیے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ بابا کہتے ہیں امتحان ہو رہے ہیں بھائی، ابھی مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، ابھی میں بہت بزی ہوں۔ درسگاہ حسینی اتنے زیادہ ٹیچرز کا انتظام کیوں کیا؟ کہ اس لیے کیا شاید کہیں سے ایک لیکچر سمجھ میں آ جائے، کہیں ایک جگہ کوئی ایک ممبر شاید زندگی میں ایسا ان کو مل جائے جہاں یہ سمجھ لیں کہ حسین ابن علی کون ہیں، حسین ابن علی کی شہادت کا مقصد کیا تھا، کس کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو گئے، امام نے ان کے ساتھ صلح اس کے ساتھ صلح کیوں نہیں کی؟ اس کے ساتھ بھی کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ جو طریقہ ان کے بابا نے اختیار کیا تھا، 24 سال امیر المومنین نے وقت گزارا ہے، گزارا کہ نہیں گزارا؟ پہلے آپ ہی کو بولنا پڑے گا، پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا کیا پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ گزارا کہ نہیں گزارا؟ امیر المومنین نے گزارا۔ اچھا انہوں نے 24 سال میں مشورے لیے کہ نہیں لیے؟ امیر المومنین نے انکار کیا یا بتا دیا؟ مسئلے کا حل دے دیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ بتائیے ہونا کیا چاہیے تھا؟ جی نہیں دینا چاہیے تھا نا۔ اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ اگر ہم لوگ امام کے زمانے میں ہوتے، ہم امام حسین سے، حضرت علی علیہ السلام سے ناراض ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بھائی مولا یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک شخص نے آپ کی زوجہ پر دروازہ گرا دیا، مولا وہ وقت بھول گئے کہ آپ کی گردن میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا ہے۔ مولا ابھی آپ پھر دوبارہ سے ان کو مشورہ دے رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بتائیے، آپ اپنے مزاج کو بتائیں، میرا اور آپ کا مزاج کس نوعیت کا ہے؟ اگر میں اور آپ مدینہ میں ہوتے، میں اور آپ کوفہ میں ہوتے، ہم امیر المومنین کا ساتھ دیتے، کہتے کہ ہاں مولا نے صحیح کیا، یا ہم ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے طیش میں آ جاتے؟ جو ظاہری حالات چل رہے تھے وہاں پر، جو زمانے کے حالات تھے، جو ظلم اور ستم جاری تھا اور جو سارے نظام کو کھوکھلا کر دیا گیا تھا، ایسے میں اور آپ کیا کرتے؟ ہم امیر المومنین کے مخالفین میں سے ہوتے ہیں، ہم امیر المومنین کے مخالفوں میں سے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے کہ ہم ایسے شخص کو امیر المومنین مانتے ہی نہیں مانیں گے کہ دیکھیں صاحب انہوں نے آپ کی زوجہ کے ساتھ ایسا کیا، آپ کا بچہ
محسن بدن مادر میں شہید ہو گیا۔ مولا اس کے بعد کیا ہوا؟ مولا اس کے بعد یہ ہوا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک موقع پر جناب سیدہ سے آ کر کہا اے رسول اللہ کی بیٹی، میں اپنی ایک مصیبت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں سلام کرتا ہوں اللہ۔ امیر المومنین ہائے ہائے ہائے۔ جناب سیدہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دل کا درد اے سیدہ آپ سے بیان نہیں کروں گا تو میں کسے کروں گا؟ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر مظلومیت ہے۔ کہتے ہیں بعد سیدہ امیر المومنین کے اوپر جتنے مصائب آئے، کہتے ہیں کہ مدینے سے باہر یا کوفے سے باہر ایک بہت بڑا کنواں تھا، امیر المومنین جاتے تھے اور اس کنویں کے اندر منہ دے کر اپنے غم بیان کیا کرتے تھے۔ کوئی غم سننے والا نہیں ہے، کوئی غم بانٹنے والا نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے پوچھا اے ابو الحسن کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہتے ہیں فاطمہ میں مدینے والوں کو سلام کرتا ہوں، یہ مجھے جواب نہیں دیتے ہیں۔ اے ابو الحسن، یعنی جناب فاطمہ کو مخاطب کر اے دختر رسول، میں جس وقت کوچوں میں نکلتا ہوں، مدینے کے کوچوں میں نکلتا ہوں، لوگ اپنے راستوں کو تبدیل کر لیتے ہیں کہ کہیں علی کا سامنا نہ ہو جائے، کہیں علی سے ہمیں کوئی بات نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ حالات ہیں، اتنا زیادہ پروپیگنڈا، اتنا زیادہ دشمنی، یہ دشمنی کی انتہا ہے۔ امیر المومنین نے ان حالات کو گزارا ہے، دیکھا ہے ان حالات کو۔ میرے اور آپ کے زمانے میں یہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں ابھی، میں اور آپ شاید اس زمانے سے زیادہ آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی آزاد ہے، لیکن جو سارا نظام چل رہا ہے، جس طریقے کا نظام چل رہا ہے عزیزان، مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا میں اور آپ جس جانب جا رہے ہیں، یہ مجالس آپ کو کیوں سنائی جا رہی ہیں بار بار، کیوں آپ کی شرکت کرائی جا رہی ہے؟ تاکہ زمانے کے امام کے قابل ہو جائیں، لشکر امام کے قابل ہو جائیں۔ وہ کہنے مولا کا جو ظہور ہوگا ان کی کیا نشانیاں، کہتے تقریباً 450 کے قریب یہاں پہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان 450 یا 450 کے قریب جو نشانیاں یہاں پر موجود ہیں، اس میں سے تقریباً جن نشانیوں پر میں نے ہاتھ لگا نشان ڈالا ہے، کم سے کم وہ 350 کے قریب ہیں۔ 350 وہ نشانیاں جو ہو چکی ہیں، وہ نشانیاں جو اس وقت معاشرے میں موجود ہیں۔ 1400 سال پہلے ان نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سنتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ یہ ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو یہاں سے نشانیاں دکھاتا ہوں، پڑھ کر سناتا ہوں، اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ ایک نشانی کو، اب بتاتے جانا ہاں ایسا ہے یا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دیکھیں صاحب جناب 1400 سال پہلے کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کس نوعیت کے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جناب علی، پہلی ہی نشانی جو بتائی گئی، پہلی نشانی جو یہاں پہ بیان کی گئی، رسول خدا نے بیان فرمایا امیر المومنین سے، عورتیں مردوں کے مشابہ ہوں گی۔ عورتیں جو مرد بن چکی ہوں گی، ان کی شباہت رکھتی ہوں گی، یعنی ان کو آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے نہیں یہ بھائی مرد مارکا ہے، یہ وہ کام کرے جو مردوں کو کرنے چاہیے، اور مرد عورتوں جیسے ہوں گے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ عورتیں زین جیسی چیزوں پر سوار ہوں گی، یعنی آج کل کی موٹر سائیکل ہے یا نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے مولا ارشاد فرمائیں یہ زین جیسی سواریوں پر جناب علی سوار ہو جائیں گی، خواتین یہاں پہ سوار ہوں گی۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں عزیزداری کی پرواہ نہ کی جائے گی، عزیزداری رشتہ داری کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی، رشوت عام ہوگی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قتل کرنا معمولی چیز ہوگی،
اچھی اچھی عمارتیں بنائی جائیں گی، جھوٹ بولنا حلال سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ طلاقیں بہت زیادہ واقع ہوں گی، ذرا سی بات پہ طلاق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جب یہ والا زمانہ آ جائے کہ ذرا سی بات پہ طلاقیں ہونے لگیں اور لوگوں میں صبر کا مادہ ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی عزت ختم ہو جائے، تو سمجھ لو کہ مولا کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ نشانی ہے مولا کا ظہور کب ہوگا۔ اس کے بعد سنیے، عورتوں کے ذریعے سے اپنی شہوت کی آگ کو بجھائیں گی، اور مردوں کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جتنی برائی کا حکم اپنی اولاد کو دیا جائے گا، یعنی والدین ایسے ہوں گے جو اپنی اولاد کو برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے روکیں گے۔ جاؤ جا کر فلانے سے اتنی رشوت مانگو کہ میاں تب کہیں جا کے کام چلے گا، یہ گھر ایسے نہیں بنتا۔ ہم نے بھی اتنے پیسے ادھر سے ادھر سے لے کر پھر کہیں جا کے سارا نظام بنایا، جاؤ لے کر آؤ۔ یہ جس ایمانداری سے تم چلنا چاہ رہے ہو یہ نظام نہیں چلے گا زیادہ دیر۔ وہ کہتے ہیں اولاد، یعنی والدین اپنی اولاد کو اس سلسلے میں آگے پہنچائیں گے، کہیں گے جاؤ جا کے گناہ کے کاموں کو انجام دے کر آؤ۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لالچ کی وجہ سے انسان کا باطن ختم ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرما قرآن کا صرف نشان رہ جائے گا، مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی۔ ذلیل ترین لوگ قوم کے سردار ہوں گے۔ جی جناب، ایسا یہ ہے یا نہیں ہے؟ گردن تو ہلانا پڑے گی۔ ذلیل ترین حاکم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو ابھی نہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو حاکم آپ کا بہت متقی پرہیزگار ہے، آپ تو گردن ہلانے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں حاکم تمہارا ذلیل ترین انسان جو ہوگا وہ تمہارا حاکم ہوگا۔ لوگوں کی آنکھیں بے حیائی کریں گی، میت کو قبر سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جناب علی تمہاری مسجدیں، کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ذلیل ترین شخص کو تمہاری قوم کا سردار بنا دیا جائے گا، گانے والیوں کا زور ہوگا۔ لڑکے عورتوں کی طرح اجرت پر استعمال ہوں گے۔ معصیت یعنی گناہ کے کاموں پر مال خرچ کرنے والوں کو ٹوکا بھی نہیں جائے گا۔ سنے جناب علی، ہمسایہ کو اذیتیں دے گا، ہمسایہ کو اذیت دے گا۔ کہا جس پر یہ دیکھ لو سمجھ لو کہ جناب علی مولا کا ظہور قریب ہے۔ سنے جناب علی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ نیکی کا حکم کرنے والا ذلیل ہوگا، ذلیل۔ جو نیکی کا حکم کرے گا، جو امر بالمعروف کرے گا۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کا حکم۔ کہ جو نیکی کا حکم کرنے والا ہوگا اس کو ذلیل کیا جائے گا اور اس کو ذلیل ترین سمجھا بھی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جناب، دیکھیں اب آگے کیا چیز آ رہی ہے لکھی ہوئی۔ عورتوں کی انجمنیں قائم ہوں گی، ہے یا نہیں ہے؟ جی جناب، آپ لوگ ڈر کیوں رہے ہیں جناب؟ بھائی ہے تو بتائیں، ورنہ کہیں کہ نہیں مولانا آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کہاں سے لے آئے کتاب اٹھا کر، پتہ نہیں کہاں کی آپ سنا رہے ہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں عورتوں کی انجمن۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کی طرح کنگیاں کیا کریں گے۔ جی جناب، ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، حامی بھرتے ہوئے، یعنی آپ کے کلپ میں اور بہن کے کلپ میں ہیئر بینڈ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جو ہیئر بینڈ آپ استعمال کر رہے ہیں، بہن تلاش کرتی پھری یہ گیا کہاں، کہتا ہے ابھی مجلس سے آ رہا ہے نا واپس، ہیئر بینڈ مل جائے گا آپ کو واپس۔ ہیئر کلپ ہے نا آپ کا، ہیئر کیچ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ جناب۔ دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہا، 53 سال پرانی تو یہی کتاب ہے، 53 سال پرانی یہ کتاب لکھی گئی ہے، 53 سال پہلے۔ کس نے لکھا ہے جناب علی؟ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم الحسن کراروی صاحب قبلہ نے۔ کتاب کون سی ہے؟ 14 ستارے۔
ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ چلیں ہم نہیں کہتے رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے، ہم 53 سال پہلے والی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 53 سال پہلے نجم الحسن کراروی کو کیسے پتہ چلا کہ جناب علی لڑکے جو ہیں، مرد جو ہیں، وہ عورتوں کی طرح سے بڑے بڑے بال رکھیں گے، عورتوں کی طرح سے کنگھیاں کیا کریں گے؟ 53 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جب یہ نظر آنے لگے تو سمجھ لو کہ اب مولا کا ظہور امام نزدیک ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہا کہ بہت دور ہے مولا کا نظام، ابھی بہت دور چلے گا، نہیں جناب علی۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں جناب علی، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں عورتیں اپنے شوہروں کو نہیں پڑھ رہا، بہت سخت الفاظ ہیں، حرام کو حلال کیا جائے گا، دین میں خود رائے کی جائے گی، دین میں اپنی مرضی کو تھوپا جائے گا۔ یا نہیں جی، اس کا مطلب تو یہ ہے ہی نہیں، یعنی جو 1400 سال سے آپ سارے مطلب سنتے چلے آ رہے تھے، آج اس کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، آپ کو تو ڈر لگ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کے اندر تھوڑی سی حمایت ہے وہاں کی، یعنی دل کے کسی کونے میں تھوڑی سی تو حمایت ہوگی نا، تو یہ ہاں کرنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے۔ خود رائی ہے کہ نہیں ہے؟ خود رائی ہے جناب۔ وہ کہہ رہے دین میں خود رائی ہوگی، لوگ جناب علی اپنی باتوں کو تھوپنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد جناب علی دیکھیں صاحب کیا بات آ رہی ہے، اس کے بعد میں تو صرف وہ سنا رہا ہوں جو اس وقت زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اپنی عزت کے خوف سے شریف آدمی روک ٹوک کرنا چھوڑ دے گا۔ جی جناب، شریف آدمی، آپ بھی سارے کے سارے شریف ہی مجھے لگ رہے ہیں، یہاں پر جتنے ہیں سارے کے سارے شریف ہیں، لیکن میں ہی ہوں، میں شریف نہیں ہوں، اس لیے ٹوکتا رہتا ہوں، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ شریف آدمی جب وہ روک دے گا، اور جو شریف نہیں ہوگا وہ ٹوکتا رہے گا۔ یہی ہے، بس زیادہ میں آپ کو دوبارہ سے ٹوک رہا ہوں، اگر زحمت نہ ہو تھوڑے سے آگے آ جائیں، پیچھے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا سا مزید آگے آ جائیں، تھوڑا سا سمٹ کے آ جائیں۔ اللہ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزیزان ایک صلوات اور پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد۔ وعجل فرجہم اجمعین۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خدا سے نہ ڈرنے والے مسجدوں پر قابض ہوں گے۔ جی جناب، دوبارہ سے پڑھوں یہ اس عبارت کو، دوبارہ سے پڑھ لوں، غور فرمائیے گا، ایسی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ خدا سے نہ ڈرنے والے مسجدوں پر قابض ہوں گے۔ مسجدوں میں نا اہل افراد جمع ہو کر غیبتیں کیا کریں گے، نا اہل افراد۔ قاضی حکم خدا کے خلاف فیصلہ دے گا، چیف جسٹس حکم خدا کے خلاف فیصلے دیا کرے گا۔ نماز کے اوقات کی پرواہ نہ کی جائے گی۔ ایک اور نشانی آ رہی ہے بڑی زبردست، صدقہ و خیرات خوشنودی خدا کے لیے نہیں، صرف اور صرف سفارشیوں کو دیا جائے گا۔ جس کی سفارش آئے گی صرف اس کو نوکری دی جائے گی، جس کو سفارش آئے گی اسی کو پیسہ بھی دیا جائے گا، اسی کی ساری خدمتیں ہوں گی، اس سے ہماری یہ رشتہ داری، اس سے ہمارا یہ کام نکلتا ہے۔ ان لوگوں کو جناب علی سب کچھ دے دیا جائے گا، اور جو اصل مستحق ہوگا وائٹ کالر، وہ پھر دوبارہ سے مستحق کا مستحق ہی رہ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کی شکلیں انسانی اور دل شیطانی ہو جائیں گے۔ ان کی شکلیں انسانی ہوں گی لیکن ان کے دل شیطانی ہوں گی، ان کی عمریں چھوٹی ہو جائیں گی، یہ اچانک کم عمری میں مرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ان کی تمنائیں بڑی بڑی ہوں گی جناب علی۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید سجائے جائیں گے، بہت خوبصورت قرآن مجید ہوں گے، مسجدوں کی میناریں بہت زیادہ بلند ہوں گی، مرد سونا استعمال کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جناب علی مالدار تفریح کے لیے، غریب دکھاوے کے لیے، متوسط تجارت کے لیے حج پر جایا کریں گے۔
حج پر کون جائے گا جناب؟ مالدار تفریح کرنے، غریب دکھاوے کے لیے، متوسط تجارت کرنے کے لیے حج پر جایا کریں گے۔ لباس پر فخر کیا جائے گا، کس کا لباس بہترین ہے۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دیکھو نئے نئے فتنے ان میں پیدا ہوں گے، ہوئے کہ نہیں؟ اس سال کے نئے نئے فتنے کیا ہیں؟ اس سال آپ کو کیا کیا نئی نئی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی؟ میرے خیال میں کم ہی لوگ ہیں ان سے واقف سارے معاملات میں۔ چلو اچھا ہی ہے۔ آمد و رفت کے راستے سارے کے سارے بند ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے لگ جائیں گے۔ سنیے جناب علی، کتنی زبردست بات آ رہی ہے۔ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آوازیں بلند ہوں گی۔ اب اس زمانے میں امام بارگاہ کا تو تصور بھی نہیں ہوگا نا، امام بارگاہ بنے گی کہ نہیں بنے گی، ہوگا مسجدیں ہوں گی۔ کیا مسجدوں سے اتنی زیادہ آوازیں بلند ہوں گی کہ لوگوں کا آرام چین چھن جائے گا۔ انچولی میں رہنے والوں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آوازیں بلند ہیں کہ نہیں ہیں؟ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اس گھر میں بھی آنے کے وقت میں نے نیچے بیٹھتے ہی اپنے صاحب خانہ سے کہہ دیا تھا کہ جب میں مجلس پڑھنے کے لیے اوپر بیٹھوں لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم ہونی چاہیے، اہل محلہ کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کی نشانیوں میں سے ہم بھی پائے جائیں، ان نشانیوں میں سے ہم پائے جائیں۔ مولا کا ظہور، یہ ظہور امام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ آئیے دیکھیں آگے، اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارا ٹائم آج کتنا رہ گیا ہے، کیا سلسلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہتے ہیں جناب، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسجدوں سے آوازیں بہت زیادہ بلند ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے لگ جائیں گے۔ کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ مہنگائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سفید پنڈلیوں کی عورتیں برہنہ سڑکوں پر نکل آئیں گی۔ سفید پنڈلی ہیں، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، ہم تو دور جا ہی نہیں رہے، ہم تو اپنے چار دیواری کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کا سارا نظام کیا ہے؟ پاجامہ کتنا اوپر جا رہا ہے، ٹائٹس کتنے اوپر جا رہی ہیں، لباس ایسا اختیار کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ بعض اوقات ابھی چلنے آگے آ رہی ہے روایت کہ ایسا لباس پہنیں گے کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ لباس ہوگا لیکن برہنہ، نظر یہ برہنگی میں آئیں گی۔ یہ کہا جب یہ آ جائے تو سمجھ لو کہ جناب علی تمہارے سامنے اس طرح کا رہا ہے۔ دیکھیں ایک اور آ گئی حدیث، مردوں سے بدفعلی کرنے کے لیے مقوی دوائیں استعمال کی جائیں گی۔ کون سا شہر ہے، کون سی دیوار ہے جہاں پر طاقت بڑھانے کے لیے دوا کا اشتہار نہیں لگا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ عزیز دیکھیں یہ کب کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے کہ نہیں، جنسی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے دواؤں کا استعمال کیا جائے گا، اور لوگ جو قدرتی طور پر جو پروردگار عالم نے صلاحیت دی اسے کہے گا یہ کم ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نظام پروردگار ہے، اللہ کے نظام میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کے نظام میں مداخلت کرے گا تو انسان کی زندگی میں مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ سنیں جناب علی، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح سر کے بال بنائیں گی، یعنی جوڑے۔ عورتوں کے بال سر کے ایسے ہوں گے کوہان کی طرح اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، یوں۔ عورتوں کے ہیں کہ مردوں کے بھی ہیں؟ اب مردوں کے اس لیے کہ مرد عورت بن چکے ہیں۔ ابھی تو پہلی قسط یہی گزری ہے نا کہ یہ ان کی شباہت اختیار کر لیں گے جناب علی۔ کہتے ہیں یہ سارا نظام انہوں نے یہاں پہ آ گیا جناب علی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی جو برہنہ محسوس ہوگا، عورتیں زینت کر کے باہر آیا کریں گی۔ لڑکے، اللہ اکبر، سنو بھائی سنو بچوں، کیا چیز ہے؟ لڑکے لمبے لمبے بال رکھا کریں گے۔ رکھ رہے ہیں کہ نہیں؟
ڈرتے کیوں ہو بھیا؟ پھر حامی بھی نہیں بھرتے ہو، بتاتے بھی نہیں ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نیچے بیٹھ گئی ہاں ہاں قبلہ ایسا ہے۔ 1400 سال پہلے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، ائمہ سے یہ ساری روایت ہم تک پہنچی ہیں جناب علی۔ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آج کل کے حالات ہیں، جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں اور آپ ان تمام چیزوں میں مسلسل شامل ہوتے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، اور یہ جتنی قہوہ ہے، جتنی بھی چائے مختلف اقسام کی استعمال ہوگی، لوگ سواریوں کے ذریعے سے ٹکرا کر مریں گے، ایکسیڈنٹ کہتے ہیں اتنے لوگوں کی لوگ سواریوں سے ٹکرا کے مر جائیں گے، لوگ رات میں سوئیں گے صبح مردہ ہوں گے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ رؤیت ہلال میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، ہوا یا نہیں؟ رؤیت ہلال کہتے ہیں اختلاف پیدا ہو جائے گا، لوگ آلات موسیقی جیب میں رکھ کر گھومیں گے۔ اللہ اکبر، بے شک سمجھ نہیں آ رہا تھا 1400 سال پہلے کہ اتنا بڑا ڈھول تماشا جیب میں کیسے آئے گا، اتنا بڑا ہارمونیم جیب میں کیسے آئے گا؟ یہ طبلہ، مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ طبلہ لے کر جیب میں پھر رہا ہوگا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ گانے بجانے کے تمام آلات ان کی جیب میں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں آگے چل کر کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا پوری دنیا ان کی جیب میں ہوگی۔ حیرانی کی بات ہے یا نہیں ہے کہ پوری دنیا انسانی جیب میں کیسے آ سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ شاید اس زمانے کے لوگ ہنس رہے ہوں کہ آلات موسیقی جیب میں لے کر انسان کیسے پھرے گا، اتنے بڑے بڑے آلات موسیقی ہوتے ہیں۔ اچھا وہ شاید سوچ رہے ہیں جیبیں ان کی بہت بڑی بڑی ہوں گی۔ یہ دیکھیں 1400 سال پہلے جو آج میں اور آپ جو پریشان پھر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخری یعنی کہ لفظ میں آپ کو سناؤں کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شیعہ کے منہ پر تھوکے گا۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ نشانی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی دیکھیے 2 دن پہلے لعنت، یہ آپس میں ایک دوسرے پر تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے، تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مولا ہم یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں، جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، مولا ہمیں بچا لیجئے زمانے کے حوادث سے۔ مولا ہم کو زمانے کی ان نشانیوں سے بچا لیجئے۔ مولا ہم کو ایسا کر دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لشکر میں کون آئے گا۔ مولا آپ کے چاہنے والے کس نوعیت کے ہوں گے جو لشکر میں جا رہے ہوں گے مولا کے پاس؟ مولا ہم کو ان سے بچا لیجئے جن کے دربار میں موسیقی ہو۔ مولا ہم کو اس نظام سے بچا لیجئے جن کے دربار میں ناچنے والیاں موجود ہوں اور سر حسین برہنہ رکھا ہوا ہو۔ سر حسین، اس زمانے میں کون تصور کر سکتا تھا کہ جس دندان مبارک کو رسول چوما کرتے ہیں اس کو چھڑی سے مارا جائے؟ جو طیب و طاہر جو جنت کے سردار ہوں ان کے سر کو کاٹ کر ایک ایسے تخت کے نیچے رکھ دیا جائے جس تخت کے اوپر شرابی شراب پی رہا ہو۔ کہ کوئی جا کر پوچھے، زینب سے کوئی پوچھے کہ زینب اے شہزادی آپ نے یہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ایک بڑے آیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سکینہ کی شہادت بی بی، کہتے ہیں یہ سکینہ کون ہے؟ کہتے ہیں شہزادی ہے، ننھی سی شہزادی ہے۔ کہتے ہیں اس کی شہادت کیسے واقع ہوئی؟ کہا کہ اس کی شہادت کے لیے فقط اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی گود میں کٹا ہوا بابا کا سر آ گیا ہے۔ اس بی بی کی شہادت کے لیے اتنا کافی تھا۔
کہتے ہیں جن تاریخوں میں میں اور آپ اس وقت چل رہے ہیں، جن تاریخوں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ تاریخ ہے، وہ ایام ہے کہ جس میں قافلہ مدینے کے نزدیک پہنچ چکا ہے، سواریاں مدینے کے نزدیک ہیں۔ جناب زینب نے اور بی بی ام کلثوم نے مولا سجاد سے پوچھا کہ اے بیٹے سجاد، اے ہمارے بھتیجے ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون سا شہر آ گیا ہے، کیونکہ بیویاں پہچانتی نہیں۔ ارے پہچانے کا تو وہ جو اپنے شہر سے کبھی نکلا ہو، یہ تو وہ شہزادی ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے وطن سے باہر نکلی ہے۔ اے بیٹا سجاد، یہ گھر نظر آ رہے ہیں، یہ کون سی بستی ہے؟ اے بیٹا سجاد، ہمارے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ کہا اے پھوپھی اماں، مدینہ آ گیا ہے۔ عجیب ہے جناب زینب نے ایک فرمائش کیا ہے، بیٹا سجاد اگر ہو سکے ہماری فرمائش پوری کرو۔ جی پھوپھی اماں کیا فرمائش ہے؟ کہا ہم مدینہ جانا نہیں چاہتے۔ اے بیٹا ہو سکے ہمارے مدینے سے باہر ہمارے خیموں کا اہتمام کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، کہتے خیمے مدینے سے بہت دور فاصلے پر لگا دیے گئے ہیں، سارے خیمے لگ گئے ہیں۔ اب سید سجاد نے کس کو بلایا؟ کہا بشیر کو بلایا۔ کہ اے بشیر، تیرا باپ بہت اچھے اشعار پڑھا کرتا تھا، ہم چاہتے ہیں کچھ اشعار میرے بابا کی شہادت پر، میرے بابا کی شہادت کی خبر جا کر بازار مدینہ میں سنا دے۔ بشیر کہنے لگا مولا میں بازار جانے کو تو تیار ہوں، شہر مدینہ میں اندر داخل ہونے کو تیار ہوں، لیکن لوگ مانیں گے کیسے کہ میں سید سجاد کا بھیجا ہوا ہوں؟ یہ سننا تھا۔ سید سجاد خیمے میں گئے، ایک علم لے کر آئے۔ کہتے یہ علم کس کا تھا؟ کہ یہ عباس کا علم ہے، یہ حسینی پرچم ہے۔ کہ بشیر اس کو لے کر چلا جا، بنی ہاشم یہ پرچم دیکھ کر پہچان لیں گے کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں بشیر یہ پرچم لے کر شہر مدینہ میں داخل ہوا، جا کر آواز دیتا ہے اے مدینے والوں، قافلہ حسین آ گیا ہے۔ کہتے اتنا سننا تھا، کچھ بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خوش ہو کر کہتے ہیں چلو چلو قاسم آ گیا ہے۔ آؤ چل کر قاسم سے ملاقات کریں۔ بشیر کہتا ہے میں نے کوئی جواب نہ دیا، میں آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھ کر میں نے عجیب منظر دیکھا کچھ جوان کھڑے ہیں۔ میں نے جوانوں کو مخاطب کر کر کہا جوانوں، حسین ابن علی کا قافلہ آ گیا ہے۔ کہتے یہ سننا تھا۔ جوان آگے بڑھے، چلو چلو علی اکبر آ گیا، علی اکبر کی زیارت کریں، ہمارا بچپنے کا دوست آ گیا ہے۔ کہتے ہیں ایسے کہتے کہتے یہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، بشیر کہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دامن کو کسی نے پکڑ لیا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا کہ 4 سالہ بچہ میرے دامن کو پکڑے ہوئے ہے اور مجھ سے کہہ رہا اے شاہ میرے بابا کا علام تم نے کیسے اٹھایا ہوا ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ تاریخ بتاتی ہے مولا عباس کا نام کیا ہے؟ ابو الفضل العباس، فضل کے بابا۔ پتہ چلا یہ فضل ہے، اس بچے کا نام فضل ہے۔ اس نے اس پرچم کو پہچان لیا، اس کو اپنے بابا کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد یہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، وہاں پر اعلان کیا۔ تاریخ بتاتی ہے محلہ بنی ہاشم سے ایک بچی روتی ہوئی نکلی ہے۔ ارے کہاں ہے قافلہ؟ شہر مدینہ سے باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ جس خیمے میں جا رہی ہے جناب زینب نے بچی کو آتے ہوئے دیکھا۔ کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا اسی کا نام فاطمہ صغریٰ ہے۔ یہ فاطمہ صغریٰ ایک ایک خیمے میں آئی، دیکھتی جا رہی ہے۔ جناب زینب نے ارشاد فرمایا کنیزوں سے
کہا کنیزوں خاموشی اختیار کرو، کوئی اپنا تعارف نہ کرائے۔ ارے دیکھتے ہیں یہ صغرا ہمیں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی؟ ارے صغرا نہ پہچان سکی، صغرا واپس پلٹ گئی، جاتے جا رہی تھی، صغرا کو احساس ہوا، ارے کسی بچے نے دامن پکڑ لیا، کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ 5 سالہ امام باقر علیہ السلام ہے۔ اے پھوپھی صغرا، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ صغرا نے پلٹ کر دیکھا، آپ کون؟ کہا میں باقر ہوں، میں اتنا سننا تھا۔ ارے صغرا کو غش آ گیا، صغرا بے ہوش ہو گئی، یہ منظر نہ دیکھ سکی۔ کچھ لمحے کے بعد صغرا کو ہوش آیا، لیکن صغرا نے دوبارہ سے بیویوں کے پاس جانا شروع کیا۔ ارے ایک ایک بیوی کی گود کو دیکھتی جا رہی ہے۔ زینب نے پوچھا صغرا کیا تلاش کر رہی ہو؟ صغرا کا جواب تھا ارے میں اپنے ننھے علی اصغر کو تلاش کر رہی ہوں، میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ کہتے نام علی اصغر سننا تھا۔ ایک بی بی اپنا دامن جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے صغرا، ارے میں رباب ہوں، ارے میں اجڑ گئی، میرا ننھا علی اصغر میدان کربلا میں ذبح ہو گیا۔ ارے میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضان بقضائه وتسلیما لأمره۔ عزاداروں میں نہیں معلوم کہ یہ ہماری زندگی کا آخری عزاداری نہ ہو۔ مولا ہماری عزاداری کو قبول فرما لے، مولا ہمارے آنسوؤں کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار فرمائے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، اس طریقے سے رکھیے گا جیسے حسین نے ایک ننھا سا جنازہ اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور حسین یہ کہتے ہوئے آگے چل رہے ہیں نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضان بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا۔ پالنے والی ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پالنے والی پوری کائنات میں ملت جعفریہ کو متحد فرما۔ ہمارے علماء ذاکرین علامہ حضرات کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے خلاف ہونے والی داخلی اور خارجی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما، اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔